السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دوستو، آج ہم جاننے والے ہیں قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھوری ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایت قارون اور اس کے خزانے کے مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور کچھ حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ بتائیں گے، جسے پڑھ کر آپ کو ایک بہترین نصیحت ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے اسے پورا ضرور سنیں۔ دوستو، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا بسر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی خوبصورت۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں بے شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توراۃ کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ توراۃ کا بہت بڑا عالم بن گیا اور وہ بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توراۃ کے خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین معود کی طرف ہجرت یعنی رہنے کے لیے چل دیا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگ گیا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینے تک ان کو چھپا کر رکھتا اور پھر مہنگے داموں میں ان فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ قارون کا خزانہ کہاں ہے؟ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیے، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کی حمایتی تھے۔ انہیں جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، وہ تم سے تمہارا دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرنا چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا،
सच कह दे कि मामला क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह ताला के नबी, मुझे कारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए कहा है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ये अल्लाह कारून पर अपना अजाब नाजिल कर दे। उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन, कारून और खजाने को ख़त्म कर दे। जो ज़मीन फट गई और कारून का खजाना और जो इसके मानने वाले थे सब लोग भी ज़मीन में धंसने लग गए और देखते ही देखते कारून, उसका महल और उसका खजाना सब कुछ इस जमीन में धंस गया। जब ये सब कुछ जमीन में धंस गया तो जमीन दोबारा बंद हो गई जैसे पहले थी। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमें जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ दुनिया तक ही साथ रहने वाली और काम आने वाली है, जबकि कारून को भी दुनियावी जिंदगी का सामान दिया गया और इससे इस पर गुरूर और तकब्बुर किया तो वो भी फिरौन की तरह अजाब से नहीं बच सका। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या हमारे पास कारून और फिरौन से ज़्यादा माल और दौलत है, और जिस तरह फिरौन को उसकी दौलत अल्लाह के अजाब से बचने में कोई काम नहीं आई, इसी तरह कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी और इसके खजानों में कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो हमें गुरूर किस बात का है? याद रखो, अगर हम भी इनकी तरह दौलत और शोहरत पर घमंड करते हैं और अपने से कम बालों को नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं तो हमारा हाल भी फिरऔन और कारून जैसा ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने और उनके बताए हुए रास्तों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं और हमें हर बुरे काम से बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अदा करें। दोस्तों, अगर आपको ये कारून का किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे का जो भी किस्सा पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए।